کا بھی. تو یہی آپ سے آج شیئر کرنا تھا. اور اس پر سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی ہے جس میں میں بھی ہوں اور ہمارے لا ایڈوائزر ہیں اور پھر سینئر ممبرز ہیں بورڈ کے, اور 2 اور جو سینئر افسر ہیں ان کو بھی اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے. اور ہوم سیکرٹری جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گے اور وہی اس پر لکھیں گے بھی, تاکہ جو اس کا پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے. تو آپ کے توسط سے سب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو زیادتی کرنے دیں گے, نہ کسی کی حق تلفی ہوگی, نہ کسی کی حق تلفی کرنے دیں گے. تو اسی سلسلے میں آج آپ کے آئے ہیں. مزید آپ کے کوئی ہو کچھ بات کریں گے ہمارے لا ایڈوائزر صاحب اس ایشو پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ڈومیسائل اور پی آر سی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سبمٹ ہوئی تھی. اس میں 2 بنیادی اس کے جز ہیں جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے. پہلا جز یہ ہے کہ مستقبل میں قانون کی جو لوپ ہولز ہیں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کے اندر ناصر شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے, میں ان کو اسسٹ کروں گا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اس کے اندر ہوں گے, جس کا بنیادی مقصد جو 1971 کے سندھ کے پی آر سی رولز ہیں اس کے اندر جہاں جہاں ابہام ہے اس ابہام کو دور کرنا اور ایسے پروپوزل دینا تاکہ جو لوگ اس ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سندھ کے حصے کی جو نوکریاں ہیں یا سندھ کے حصے کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو دور کیا جا سکے. تو پہلا جز اس کا ہے کہ آئندہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. تو اس کے لیے جو قانونی انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے, قانونی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, وہ سندھ حکومت اس کمیٹی کے ذریعے کرے گی. اور 30 دن کا ٹائم اس کمیٹی کو دیا ہے وہ تمام اصلاحات پروپوز کرنے کے لیے. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے. تو ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے چکی ہے پچھلے 28 مہینے کے حوالے سے جو ڈومیسائل اور پی آر سی ایشو ہوئے تھے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمپلین لانچ کرے گی ایک ایپلیٹ فورم کو, جس کو ہوم سیکرٹری ہیڈ کریں گے, اور وہ ایپلیٹ فورم فیصلہ کرے گا کہ ان غلط یا سسپیشس پی آر سیز کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی فارم کر دی ہے تاکہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر ریکارڈ چیک کیا جا سکے کہ جہاں جہاں غلط پی آر سی ایشو ہوا ہے اس کی فائنڈنگ آئے, اور جو شخص یہ جانچ کرتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ ہاں فلانے کا پی آر سی غلط ایشو ہے, اس کی رپورٹ ایک بار پھر اس ایپلیٹ کمیٹی کے پاس جائے گی جو کہ قانونی طور پر ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. جو اہم فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور کیا ہے وہ یہ کہ اگر سندھ کا کوئی شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے پی آر سی حاصل کر کے اس کی حق تلفی کی ہے, تو وہ بھی اس ایپلیٹ فورم کے سامنے اپنی درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اور تیسری چیز کہ بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی آسامیاں بھری گئی ہیں سندھ کے پی آر سی کے بیسس کے اوپر. تو اس سلسلے میں پچھلے 20 سال کے اندر سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی کہ پچھلے 20 سال میں جو سندھ کے پی آر سی کے بیسس پر جن کو ایڈمیشن کہیں ملا ہے اسلام آباد میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں نوکریاں ملی ہیں, اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم کو جمع کرائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آیا وہ پی آر سی صحیح ایشو ہوا تھا
نہیں ایشو ہوا تھا؟ آیا وہ شخص سندھ کا بسنے والا تھا؟ نہیں تھا؟ اور چوتھی چیز، جن لوگوں نے غلط طریقے سے، جن سرکاری افسران نے غلط طریقے سے یہ پی آر سی ایشو کیے ہیں، ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، تاکہ یہ اگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ کسی شخص کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے اور کسی شخص کو سندھ کی عوام کا حق سلب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ مندرجات ہیں جو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، چونکہ بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، بار بار میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو میں سندھ حکومت کے بہاف پہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جیسے ہی یہ پی آر سی کا ایشو ہائی لائٹ ہوا، فوری طور پر سندھ حکومت حرکت میں آئی، فوری طور پر کمیٹی کو تشکیل دیا گیا، کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز جمع کرا دی ہیں، اور جو فیصلے فوری طور پر کرنے کی ضرورت تھی وہ سندھ حکومت نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سیاسی ایشو کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ سب تمام دوست جانتے ہیں کہ جب سے شوگر کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، میں نے یا سندھ حکومت کے وزراء نے کچھ سوالات وفاقی حکومت سے پوچھے ہیں وزیر اعظم کے رول کے بارے میں۔ وہ سوالات بڑے سمپل ہیں کہ شوگر کمیشن خود کہتا ہے کہ پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہوا چونکہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی وفاقی حکومت نے اجازت دی۔ جب ہم کاغذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کامرس ڈپارٹمنٹ کی، کامرس ڈویژن کی ریکویسٹ پر کیا گیا، اور وہ ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان اور مشیر تجارت کی اجازت سے منظوری کے ساتھ سبمٹ ہوئی۔ اس ریکویسٹ کے بعد ای سی سی نے اس کو اپروو کیا، اور ای سی سی کے فیصلے کی توثیق وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کی۔ شوگر کمیشن خود کہتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ پچھلے 11 ماہ کے اندر 40.5 ارب روپے مارکیٹ مینیپولیشن سے کچھ لوگوں نے کمائے، جو کہ پاکستان کی عوام کی، 22 کروڑ عوام کی حق تلفی ہوئی۔ یہ تمام امپورٹنٹ سوالات کا جواب نہ کمیشن کی رپورٹ میں ہمیں ملا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں ان چیزوں کو کور کیا گیا، یہ سوالات ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھے، وزیر اعظم کے 2 درجن ترجمانوں سے پوچھے، اور شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے، لیکن آج 2 ڈھائی 3 ہفتے ہو گئے، ان سوالات کا جواب نہ سندھ حکومت کو ملا ہے نہ پاکستان کی عوام کو ملا ہے۔ ویکینڈ پر شہنشاہ احتساب شہزاد اکبر صاحب ایک بار پھر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے بہت بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور معاملہ نیب کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے امید کی تھی کہ شاید اس پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ وزیر اعظم کو پروب کیوں نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کو سوال نامہ کیوں نہیں پوچھا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھ سکتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کی قیادت سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا وزیر اعظم پاکستان قانون سے بالا تر ہیں جن کی منظوری کے بعد چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ابھی تک۔ اور اب تیسرا سوال میں پوچھنا چاہوں گا چینی کے حوالے سے، جو کہ کل میڈیا پر پھر ہائی لائٹ ہوا ہے، اور وہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے۔ یوٹیلیٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے، اور منسٹری آف انڈسٹریز کا اپریل کے مہینے میں جب چینی کا بحران ہو چکا تھا، تقریباً 3.5 لاکھ ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ دستاویزات یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، ٹینڈر ڈاکیومنٹس۔ 3,65,000 ٹن چینی کو خریدنے کا
यूटिलिटी स्टोर फैसला करती है। और ये सवाल खड़ा होता है कि यूटिलिटी स्टोर जो कि उसके एमडी ने आके कंफर्म किया है कि उसने चीनी खरीदी है 80 और 82 रुपए के बीच में, जबकि एक्स मिल प्राइस अप्रैल के महीने में 76 रुपए थी। यानी कि एक और डाका पाकिस्तान के खजाने पे, यानी कि एक और डाका पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का वजीर कोई नहीं है, उसके मुशीर हैं। मैं फिर आसान अल्फाज में रिपीट करता हूं, बल्कि मैं वो कहता हूं जो कि आपकी अटेंशन कैच करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। अप्रैल में मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज गालिबन वजीर आजम पाकिस्तान खुद थे, रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे उसके बाद हम्माद अजहर साहब को यह चार्ज दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स ने अप्रैल के महीने में 3,65,000 टन चीनी खरीदने का फैसला किया और वो दस्तावेजात यूटिलिटी स्टोर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स हुई उसकी 3,65,000 टन की। यूटिलिटी स्टोर के एमडी का स्टेटमेंट है जो मीडिया पर चला कि ये चीनी हमने 80 से 82 रुपए के दरमियान खरीदी है, 80 से 82 रुपए के दरमियान, जबकि उस दौरान तहकीक ये बताती है कि एक्स मिल प्राइस 76 रुपए थी, 76 रुपीज थी। अब सवाल ये उठता है कि वो 3,65,000 टन क्यों महंगे दामों पर खरीदी गई, किसको रिलीफ दी जा रही थी, किसकी ईमा पर यह काम किया जा रहा था। यह सवाल पूछने पर सारी पाकिस्तानी कौम हक बजानिब है। और जिस तरह पिछले सवालों का जवाब हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, मैं एक बार फिर उन 2 सवालों को दोहराना चाहूंगा और ये तीसरा सवाल उस पर ऐड करना चाहूंगा कि किसकी मंजूरी से एक्सपोर्ट करने का फैसला हुआ, किसकी रिकमेंडेशन पर एक्सपोर्ट करने का फैसला हुआ, किसके प्रपोजल पर एक्सपोर्ट करने का फैसला हुआ। क्या शुगर कमीशन ये नहीं कहता कि चीनी की एक्सपोर्ट करने से चीनी की किल्लत हुई, जिसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेशन हुई और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। जिसने फैसला किया, क्या उससे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जिन लोगों ने इस 11 माह के अरसे में 40.5 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पहुंचाया चीनी की कीमतों में इजाफा करके, क्या उनसे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? और अब तीसरा सवाल जो कि कल एक टेलीविजन चैनल पर हाईलाइट हुआ कि इसमें यूटिलिटी स्टोर्स का क्या रोल था, किसकी इजाज़त से यूटिलिटी स्टोर्स ने प्रोक्योरमेंट करने का फैसला किया, इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट करने का फैसला किया, क्या एक्चुअली ज़रूरत थी इतनी प्रोक्योरमेंट की, और वो प्रोक्योरमेंट शायद महंगे दामों पर की गई। मैं कोई इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, मैं एक बार फिर बड़े मोदबाना आजिज़ाना अंदाज में सवाल पूछ रहा हूं कि उस सवाल का जवाब पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए। अगर सवाल का जवाब रीजनेबल है, मुनासिब है, तो प्लीज़ वो जवाब प्रोवाइड कर दीजिए। चूंकि जो लोग एहतसाब की बात करते हैं और बार बार दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि एक्चुअल इशू से मामले को डाइवर्ट किया जा सके, कोरोना के इशूज से डाइवर्ट किया जा सके, मुल्क की मईशत को जो बुरा हाल है, जो आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, उन इशूज से पाकिस्तान की आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट कर सके, वो इस तरह के इशूज क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैं 3 सवाल पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पे, सिंध हुकूमत के बिहाफ पे वफाकी हुकूमत से पूछ रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमानों से पूछ रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब से पूछ रहा हूँ कि इन सवालात का जवाब दें कि क्यों ये तमाम फैसले किए गए। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल जवाब है तो। शाह साहब, कराची में जो बड़ी इमारतें हैं वो लोगों के लिए कब्रिस्तान बन रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस करप्शन के हवाले से क्यों कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं बनाया जाता, कोई अदालती कमीशन या कोई JIT बनाया जाए? क्योंकि रवां साल 3 वाक़यात हो चुके हैं जहाज हादसे के अलावा।
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں افسوسناک واقعہ ہوا، یہ جو عمارت گری جس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے، اور یہ مخدوش عمارتوں میں سے تھی، اور اس کے لیے ان کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے، اور پھر جس دن یہ عمارت گری ہے، جس شام کو جب ایک سائڈ پہ ہو گئی اور اس میں مزید امکانات ہوئے کہ یہ گرنے والی ہے، تو بہت سے لوگ پھر اس دن وہاں سے نکلے ہیں، بہت ساری فیملیز، لیکن کچھ پھر بھی نکلنے کو تیار نہیں تھیں، اس وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ ابھی تک وہاں پہ ریسکیو کا کام جاری ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایس بی سی اے کی اسپیشل کورٹس کے لیے بھی عدالت عالیہ کو لکھا ہے، اور وہ بھی عنقریب شروع ہو جائیں گی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ یہ اس طرح کی irregularities ہیں یا جو بھی کسی کی نیگلیجنسی ہے، تو کورٹس ہوں گی تو فوری طور پر جزا اور سزا کے عمل جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور ان پر ایکشن ہوگا۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو سینئر افسران بھی تھے، جن کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں شکایات بھی تھیں، یا جن کے ادوار میں بہت ساری اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی، ان سب پر ایکشن لیا جا چکا ہے، وہ سسپینڈ ہیں۔ ایک سیریس اور سینئر افسران اس کی انکوائری بھی کر رہے ہیں، بہت ساروں پر پہلے بھی ایکشن ہوا ہے۔ اسی اسنا میں اگر آپ ایک سال کا ہی صرف لے لیں پیریڈ، تو 1000 سے زیادہ اللیگل جو اسٹرکچر ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور ایکشن کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری جو ہیں اللیگل تعمیرات ہیں، لیکن اصل ایشو جو عمارات گھرنے کا ہے وہ مخدوش عمارتیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، کوئی 422 کے قریب، جس میں 50 جو ہیں وہ ہیریٹیج میں بھی ہیں۔ ان سب سے نیگوسیشنز کی جا رہی ہے، لیکن لوگ ایویکیٹ نہیں کر رہے، خالی نہیں کر رہے، ایویکیشن نہیں چاہتے، کیونکہ جو لوگ رہتے ہیں یہ بہت ساری وہ عمارتیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی بھی ہیں، اور وہ پگڑی سسٹم پہ ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگر ابھی یہ ہمیں یہاں سے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں تو بعد میں ہم کوئی اس طرح کی جگہ ملے گی۔ آج بھی ہماری اس پہ ایک میٹنگ ہے، اور جس میں مختلف تجاویز ہیں جن پر عمل کیا جائے گا، تاکہ کچھ پائلٹ پروجیکٹس بھی بنا لیے جائیں اور کچھ لوگوں کو منتقل کیا جائے تاکہ ان کی تشفی ہو سکے۔ لیکن جہاں جہاں پہ اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پہ سیریس ایکشن لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ریکٹیفائی آپ کو بتایا کہ قانون سازی جاری ہے۔ بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جس میں اس طرح کے سکم ہیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ بہتری لائی جائے گی، اور ایشوز ہیں جن کو بہتر کیا جائے گا۔ جی امت صاحب۔ جس میں 9 وینٹیلیٹر اور 62 سے زائد کا عملہ وہاں تعینات کیا گیا، تو وہ
دیکھیں ایک تو آپ کی اطلاعات غلط ہیں کہ اتنا کوئی بڑا خرچہ ہوا اور پھر وہ بالکل کوئی فیل ہوا، ایسا نہیں ہے. کم اخراجات میں مختلف اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں سندھ گورنمنٹ نے پورے صوبے میں اسٹیبلش کی ہیں، اور اس وقت بھی ایک جو یہ تاثر کچھ دنوں سے تھا کہ بالکل بھی کہیں پہ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، اور جو پیشنٹس ہیں ان کو کہیں بھی نہیں رکھا جا رہا، وہ بھی ایک ریومری تھی. بہت ساری اویلیبلٹی اب بھی ہے، بلکہ مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ خصوصی اقدامات کیے ہیں، ہماری منسٹر ہیلتھ نے بہت اس میں کام کیا ہے. تو پورے سندھ میں اس وقت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبلٹی ہے بیڈز کی اور مریضوں کو، پیشنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. جہاں اب تعداد بالکل بڑھی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس بات کا ہم شروع سے کہتے تھے کہ اگر اس وقت احتیاطی تدابیر لے لی جاتی، لاک ڈاؤن پراپر کیا جاتا، تو آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے. وہی جو سندھ گورنمنٹ کی بات تھی، چیف منسٹر سندھ کی بات تھی، آج وہی بات پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کے دیگر جو سینئر لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اس پر اس وجہ سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے، یا ہمارے یہاں کے سینئر ڈاکٹرز کہہ رہے تھے. تو اب جب سب نے دیکھا کہ ایک دم سے پیشنٹ پورے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، تو اب اس بات کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے اور اب یہ بات خود بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز بنائی گئی ہیں، کچھ ظاہر ہے شہر سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں دور ہے، لیکن بہت ساری یہاں قریب بھی ہیں، تو سب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور ان سے مدد بھی ان سے مانگتے ہیں کہ کریٹیکل کا جو خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے سندھ حکومت پہ جو ہے وہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. طیارہ گرتا ہے کراچی کے اندر تو اس کے اوپر بھی جو ہے الزام تراشیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر 18ویں ترمیم کے اوپر بھی جو ہے گزشتہ روز میں ریپیٹیشن جمع کرائی گئی ہے کچھ ان کی جانب سے، اور وہ 18ویں ترمیم پر بحث کرنا چاہتا بات کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت سے. تو جو ایک ہنگامی صورتحال ہے، پینڈیمک ہے، اور اس کے اوپر یہ الزام تراشیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ اور ایک آخری اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں پالیسی شروع کی گئی تھی کہ ٹریک اینڈ ٹریس وفاق کی جانب سے، تو اس کے اوپر کیا سندھ حکومت ابھی تک عمل کر رہی ہے؟ اس کو بھی اوپر تنقید کا سلسلہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جس مشکل وقت سے اس وقت ساری پاکستانی قوم گزر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کرنے سے ہم اس وقت اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں بار بار اس بات پر کوشش کی ہے کہ ہم اپوزیشن کے دوستوں کو قائل کر سکیں کہ ابھی معاملہ پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کی بقا کی جنگ ہے، صحت کی جنگ ہے. تو اس کو آپ اپنی سیاسی جو چپکلش ہے اس کی نظر نہ کریں، مل کر کام کریں. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم نے ان کی طرف مل کر کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جواب ان کا مثبت نہیں آیا. اور آپ اپنے سوال میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر پاکستان میں ہونے والی غلط چیز کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں، یا 18ویں ترمیم کو ٹھہراتے ہیں. کوئی کبھی ان سے پوچھے 18ویں ترمیم ہے کیا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بحث سے پہلے ان کو 18ویں ترمیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو ہم کریش کورس ان کو دینے کو تیار ہیں کہ آ جائیں، ان کو بتا دیں کس طریقے سے 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کے مثبت اثرات آئے ہیں. آج اگر سندھ کے اندر سب سے زیادہ نمبر ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کی ریکوریز کا، ہم الحمدللہ 20,000 پیشنٹس ٹچ کرنے والے ہیں، ریکورڈ پیشنٹس. ہیلتھ ڈیوالو ہوا، اس کا فائدہ ہوا. میں ماضی میں بار بار آپ کے سامنے گزارشات کرتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے نیک کمپٹنٹ لوگ کہتے ہیں، چیمپئن کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی NICVD کی طرز پر اسٹیبلشڈ ہسپتال خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ JPMC میں سائبر نائف فیسلٹی جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन जैसा दिखा दें तो मैं गलत हूँगा, ये ठीक हूँगा। ये कभी इन सवालात का जवाब नहीं देते। कोई एक मिसाल आप मुझे दे दें, आप सब कराची में बैठे हैं, आप सब अंदरूनी सिंध जाते हैं, आपको ये तो मिसाल मिलेगी कि देही सिंध में खैरपुर में पंजाब का पेशेंट आके ट्रीट हो रहा है, सक्खर में रहीम यार खान से पेशेंट आके ट्रीट हो रहा है, कोयटा का पेशेंट कराची आके ट्रीट हो रहा है। कोई आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि हमारे टंडो मोहम्मद खान का पेशेंट पेशावर गया था। कोई एक मिसाल दे दीजिए कि लाड़काना का पेशेंट जो है वो डेरा इस्माइल खान गया था, जहां पर उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मुश्किल वक्त में बजाय इसके हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। ये बेजा तनकीद करके हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो बेजा तनकीद सिर्फ पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में, सिंध हुकूमत के बुग़्ज़ में कि जी ये SOP फॉलो ना करो, ये कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आज आप नतीजा देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान भर के अंदर ये कोरोना वायरस फैला है। आम आदमी हो, वफाकी वजीर हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, उसको ये इन्फेक्शन लग चुका है। कोई मीडिया पर्सनालिटी हो, उसको ये इन्फेक्शन लग गया है। तो मैं समझता हूं आज भी हमको मिलकर पब्लिक को सिर्फ यही गुजारिश करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हम सब साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सबको एक दूसरे को ये तलकीन करनी चाहिए कि मास्क पहनो, समाजी फासला इख्तियार करो और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलो, और गैर ज़रूरी तौर पर अगर बयानबाजी भी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपके इस तासुर की थोड़ी तरदीद करना चाहूँगा कि जो नौकरियां हैं या जो एडमिशन्स हैं वो डोमिसाइल के बेसिस पर नहीं, PRC के बेसिस पर मिल रहा है। और सूबाई असेंबली जो है ना, वो डोमिसाइल का जो इशू है या सिटीजनशिप एक्ट जो है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते बिकॉज वो पार्लियामान का काम है। हमारा काम जो 1971 के सिंध के PRC रूल्स हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो जो उसके अंदर इबहाम है उसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए नासिर शाह साहब की सरबराही में वो कमेटी तश्कील दी गई है जिसका बुनियादी काम उस कानून को बेहतर बनाना होगा, ताकि उस कानून से, उस इबहाम से जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उस फ़ायदे को वो लोग ना उठा सके और चीज़ ट्रांसपेरेंटली हो सके। तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ के अंदर ये कमेटी अपना प्रपोजल दे देगी और इस प्रपोजल के तहत इंशाल्लाह मौसर कानून साजी की जाएगी ताकि इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जा सके। ये करके आपसे कर एक मिनट वो पहले कह रहे थे, रुक जाइए। मैं समझता हूँ इस संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस तरह के गैर संजीदा मामलात की तरफ डाइवर्ट ना करें। एक मिनट, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मलिक साहब के ऊपर या पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो उसकी तरदीद ऑटोमेटिकली कर चुके हैं, कल परसों वो तरदीद हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी ने ज़्यादती की है तो कानूनी जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन इस तरह मैं समझता हूँ 11-11 साल बाद, 10-10 साल बाद अगर बयानबाजी की जाएगी तो वो भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है उसको एजिटेट करें, बट कानूनी अंदाज से करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ट्विटर पर बात करने से मैं समझता हूँ मामला हल नहीं होते। लेकिन आप फेयर देखें, किराया देखें, दाल चावल चीनी देखें, सब
یہ دیکھیں یہ بالکل یہ جو بات کی ہے نا، آپ کے سوال کا جواب ایک منٹ آپ کے سوال کا جواب آپ کی ساتھی نے بھی دے دیا کہ قیمتیں تو تب کم ہوں گی جب پیٹرول لوگوں کو ملے گا. یہاں تو اس وقت تیل دستیاب ہی نہیں، اور کل چیئرمین پیپلز پارٹی نے 2 ٹوک موقف اس بارے میں دیا ہے کہ اس طریقے سے عوام کا استحصال آپ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ زبانی طور پر کہتے ہیں قیمتیں کم ہو گئیں، لیکن قیمتیں کم ہونے کے جو مثبت اثرات ہیں وہ تو تب ہم ریسیو کر پائیں گے جب ایکچولی تیل مل پائے گا، جب پیٹرول مل پائے گا. اور پیٹرول پمپ پر اگر تیل نہیں مل رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کا سوال آپ کسی صوبائی حکومت سے نہیں پوچھ سکتے. نہیں، یہ آپ تھوڑا سا اپنی تصحیح کریں کہ پیٹرول پروڈکٹس کو ریگولیٹ سندھ حکومت نہیں کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے ریٹ کا تعین فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. پی ایس او ہو، شیل ہو یا کوئی اور آئل مارکیٹنگ کمپنی ہو، ان کو کوئی صوبائی حکومت ریگولیٹ نہیں کرتی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تیل اگر ملے گا مارکیٹ میں اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہو پائیں گی نا. یہ جو آپ نے اسپیسیفک ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ مجھے تفصیلات دے دیجیے گا، میں خود پرسنلی اس کو چیک کر لوں گا. ایک منٹ، میں صرف اس تاثر کی تھوڑی تردید کرنا چاہوں گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 8,000 سے اوپر ڈیلی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، یہ 8,000 وہ ہیں جس کے رزلٹ آ رہے ہیں. 8,000 ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، آپ چاہیں گے وہ تمام میں آپ کو کاغذات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. لیکن ہاں، کہیں ایشو آ رہا ہے اور ایشو کو ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو امپروو کیا جائے گا تو آپ ڈیٹیلز دے دیں گے، میں آپ کا اس کا جواب دے دوں گا. ہیلتھ کیئر کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن کو نیچرلی جو اس کا قانونی رول ہے اس کو بہتر طریقے سے احسن انداز سے سر انجام دینے کی ضرورت ہے. سندھ اسمبلی نے، سندھ حکومت نے اس ادارے کو بنایا تھا تاکہ لوگوں کے جو ہیلتھ رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، جو ان کے صحت کے ایشوز ہیں اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی ایسپیکٹ آ سکے اور اس کو نیوٹرل طریقے سے دیکھا جا سکے. تو آپ کی بات درست ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی اور زیادہ متحرک انداز سے اور زیادہ مؤثر انداز سے کام کرنا چاہیے. یہ میڈیا نے ایشو ریز کیا ہے، میں بھی اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے بات کر کے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتا. اس کو تمام اٹانومی انڈیپینڈنس حاصل ہے اور اس کو اپنا جو قانونی رول ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. ایک K4 کا ایک جواب، ایک سیکنڈ. اب دیکھیں، ایک تو K4 پہ کام ہو رہا ہے اور K4 پہ بہت زیادہ الزامات بھی آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا روٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کئی دفعہ کسی کو فائدہ دینے کے لیے چینج کیا گیا. تو ریکارڈ موجود ہے. یہ جتنی دفعہ بھی روٹ K4 کا چینج ہوا تھا وہ 2008 سے پہلے کی بات ہے، جو انہوں نے متعین کیا تھا. اس کا جو فیزیبلٹی یا دیگر چیزیں تھیں، جب وہ پوری اپروو ہوئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی بھی اس کا روٹ جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا. اس پر جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہے. کچھ ایشوز تھے جو نیسپاک اور دیگر بڑے اداروں کی طرف سے آئے تھے، لیکن ان کو بھی ریزالو کیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ K4 پہ جو یہ پہلا اس کا فیز ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. پانی کا ایشو ہے، اس کو کوشش کر کے بڑھایا جا رہا ہے. اس کی استعداد آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے 100 MGD کا بھی ایک افتتاح کیا تھا چیئرمین بلاول صاحب نے، جس کی وجہ سے بھی کچھ بہتری آئی. اب ہم لوگ ڈی سیلینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں صرف پرائز کا ایشو ہے کہ جو صارف ہے
اس کو دینی پڑے گی. ہمیں اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم ہو تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ آئے. تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وہ بھی ہوگا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. آئل کی جو بات کی آپ نے, اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت آئل جو ہے تیل دستیاب ہی نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ اگر اس کو چیک کیا جائے, دیکھا جائے, تو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بہت کم تھیں, اب بھی کم ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بہت زیادہ کم تھیں, اس وقت انہوں نے خود تو تھوڑا بہت ضرور کوئی آرڈر کیا, لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں, آئل کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کام کرتی ہیں, شیل, پی ایس او, اسی طرح کی دیگر جو کمپنیز ہیں, ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ خود امپورٹ کریں. تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی, جو آن ریکارڈ ہے. تو یہ ایک اور بڑی نااہلی ان کی کہ نہ خود انہوں نے زیادہ وہاں سے آئل امپورٹ کیا, نہ ہی ان کمپنیز کو اجازت دی گئی, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں تو آئل جو ہے مل نہیں رہا پیٹرول پمپ پر, اور بڑا ایشوز ہو رہا ہے. اور جب ملے گا, آپ کا سوال بالکل صحیح تھا کہ جو دیگر چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے, لیکن جب ایک چیز ملے گی اس کا تبھی جا کے اثر پڑتا ہے ان قیمتوں پر. تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی احکامات دیے ہیں, کمشنر صاحبان یا دیگر جو ہمارا ایک محکمہ ہے ان کو, وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ قیمتوں میں کمی لائیں گے, اور جو جو لوگ اس کا عمل نہیں کریں گے ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا. سر ایک منٹ, وہ آزاد وفاق تو ویسے کرونا سے نہیں, پیپلز پارٹی سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن جو آپ نے نیب کے کچھ, وفاق جو ہے کرونا سے زیادہ پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. جہاں تک آپ نے نیب کے افسران کی بات کی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا یہ خبر سن کے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام اشخاص جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں, مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو اپوزیشن کی مثبت ہو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ایک دم آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بہت احترام ہے اپنی اپوزیشن کے لیے, لیکن وہ بس ایک شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جو سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, یا جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہوتی ہیں, وہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نئی نئی چیزیں سامنے لے آتے ہیں. نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اصطلاح میں اس کو نئی چیز لے آتے ہیں. جس طرح آج کل وہ بہت زور دے رہے ہیں مختلف وہ ایشوز جو آپ ان سے یہ نہ پوچھ سکیں کہ بھائی آپ نے یہ آئل کا جو آیا ہے سلسلہ وہ کیسے ہوا. دیگر بہت ساری ایسی ایشوز ہیں کہ کووڈ پہ جو سیریسنیس ہونی چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں آپ نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا. یہ جو اسکینڈل بتایا چینی کا اور دیگر, اس پہ وہ کیا ان کا رہے, لیکن وہ ساری چیزیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ بھی جب پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جس طرح آپ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم تو آپ کے سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کا کیا ہوا. وہ ایسا ایشو ضرور لے آئے سامنے جو پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو. یہ تو بہت سارے وہی ایشو مردے پرانے جو ہیں وہ لا کے بات کریں گے کہ صرف اپنی خانہ پوری کر سکیں. تو اصل جو ایشوز ہیں ان سے وہ بھاگتے ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کرتے, ان کا جواب نہیں دینا چاہتے. تو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. آپ پتہ نہیں کیوں زیادہ سیریس لے لیتے ہیں ان کی بات. جی
جی جی قابل احترام پیپل پارٹی کے لاسٹ ریون میں شرجیل میمن صاحب ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا بھی چکے تھے, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی تیار کر دی تھی, اور ایک کراچی سے وزیر اعظم عمران خان گلشن اقبال کی نشست سے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلا کام کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاؤں گا. تو تینوں میں سے فیصلہ کرنے کون لگائے گا, آپ, شرجیل میمن یا عمران خان صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ نے شرجیل میمن صاحب کی بات کی تو انہوں نے اس کا اسٹارٹ لے لیا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا پلانٹ لگا ہوا ہے جس کا پانی جو ہے وہاں پہ ملتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن جو ابھی خان صاحب نے جو اعلان کیا اللہ کرے اس پر عمل ہو, کیونکہ کوئی بھی اگر یہاں پہ آ کر پانی پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ اگر آتی ہے مور دین ویلکم اور موسٹ ویلکم, کیونکہ یہ ہمارا ایشو ہے اور یہ ان کا احسان نہیں, ہمارا حق ہے یہاں کے لوگوں کا کہ وہ آ کر اس میں کام کریں, اور انہوں نے جو اعلان کیا ڈیسیلینیشن کا وہ اس پر عمل کریں. لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ میں اس پر آپ کو عمل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی جی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ وفاق کی حکومت اس معاملے میں سنجیدگی نہیں لے رہی, لیکن کل تو وزیر اعظم نے رو رو کے کہا ہے کہ عوام سنجیدہ نہیں لے رہا. کل کہا ہے کہ عوام اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا, بہت بڑا بہت بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے, اور اس نے پیشن گوئی بھی کر دی. دیکھیے جولائی اور اگست میں بہت بڑے کیسز پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے سامنے ہم لوگ 26 فیبروری سے ہیں, 26 فیبروری سے 27 فیبروری سے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ دہائی دے رہے ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں ماہرین کی باتیں سن کر کہ بھائی اس پر احتیاط کریں, ہم نے یہ اقدام لینے ہیں, لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا تھا. اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ تو صرف ایک معمولی سا فلو ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو کوئی ایسا سیریس نہ لیا جائے. اب وہی کہہ رہے ہیں, وہی بات خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی معمولی فلو نہیں ہے, یہ کل کی بات ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اب اس کو سیریس لیا جا رہا ہے. کاش اس کو اس وقت سیریس لے لیا جاتا جب سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی, جب مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو سیریس لیا جائے, اس پر کام کیا جائے, تو ہم اس وائرس کو پھیلنے سے بچا سکتے تھے. کیونکہ یہ وائرس, یہ وبا ہماری مقامی نہیں ہے, یہ یہاں سے کوئی آئل یا گیس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جہاں سے فیلڈ ہے جہاں سے یہ باہر آ رہا تھا. یہ سارا باہر سے آیا. جب پوری دنیا میں اس کی تشویش پائی جاتی تھی, یہاں پہ تھا ہماری بارڈرنگ نیبرنگ کنٹریز میں تھا, تو ہمیں اس وقت یہ اسٹیپ لینے تھے. لیکن چلے وہ وقت گزر گیا جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اگر اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب کی بات کو سیریس لے لیا جاتا, ایئرپورٹ اور بارڈرز پر یہ کام کر لیا جاتا, تو جو لوگ یہاں پہ آ بھی چکے تھے ان کو ٹریس کر کے ٹریک کر کے ٹیسٹ کر لیا جاتا, تو اس چیز کو ہم روک سکتے تھے. مجھے بتائیں کہ ہمیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے FIA نے بتایا کہ ایک بارڈر سے پاکستان میں 8,000 کے قریب لوگ انٹر ہوئے ہیں, اور جس میں اگر 4 کا ڈیجٹ جو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے سندھ کا, اس سے دیکھا جائے تو 1,500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ سندھ میں آئے ہیں. اسی طرح 4,000 پنجاب میں گئے تھے اور اس دوسرے صوبوں میں گئے تھے. ہم لوگ ان 1,500 لوگوں تک ہی پہنچے, ان کو ٹیسٹ کیا, ان کے سمٹمز, ان کی دیگر چیزیں, ان کے کانٹیکٹس لے کے سب پر کام کیا. مجھے بتایا جائے کیا کسی اور صوبے میں یہ کام ہوا؟ وہ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ میں صوبوں کی ذمہ داری نہیں بتا رہا ہوں, اس وجہ سے نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا. 26 کو پہلا کیس ہوتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب 13 مارچ کو پہلی میٹنگ بلاتے ہیں, 26 فیبروری کی بجائے 13 مارچ کو, اور اس سے پہلے صرف ایک ٹویٹ تھا ان کا, اس ٹویٹ ایک انہوں نے کر دیا تھا, لیکن یہ ٹویٹ سے نہیں چلتا, اس کو روکا اس طرح نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب وہ وقت گزر گیا. اب ہمیں ایک لمبے عرصے کے لیے
اس وائرس کے ساتھ چلنا ہے. اس لیے اس وائرس سے ڈرنا بھی ہے, اس وائرس سے بچنا بھی ہے, اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں پوری انسانیت کو اس سے بچائے. تو چلیں, اب ان کی سمجھ میں آیا ہے, لیکن اس وقت بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن اب بھی اگر ہم صحیح سمت میں جائیں گے, سب مل کر کام کریں گے, تو بہت زیادہ بہتری آئے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں صحیح سم جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے ایک بار پھر؟ جی آپ سمجھتے ہیں صحیح سم جو ہے وہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ لاک ڈاؤن جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی بڑھائی جائے, اپنی فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہم لوگ کہہ رہے تھے وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس وائرس کو پھیلنے سے روک دیں, فیسلٹی اپنی امپروو کریں, جو بھی ہماری ہیلتھ کی چیزیں ہیں ان کو بہتر کریں. ٹیسٹ ہم نے کی ہے, 80 کے قریب ہمارے پاس کیپیسٹی تھی, آج ہم لوگ 8000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہاسپٹل میں اگر کووڈ کے پیشنٹ کے لیے اتنی زیادہ کہیں پہ بھی جگہ نہیں تھی, اس وقت ہم لوگ 12000 سے زیادہ پیشنٹ کے بیڈ مختلف پورے صوبے میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, جن کو بڑھا کر 20000 تک اسی ماہ میں انشاءاللہ امپروو کر دیا جائے گا. چیف منسٹر صاحب نے بھی احکامات دیے ہیں اور منسٹر ہیلتھ اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن تو اس کا حل نہیں ہے, وہ وقت ہم نے گزار دیا. اب احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے. مختلف شعبہ جات کو ظاہر ہے اب کام کرنا پڑے گا. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم معاشی طور پر, معاشرتی طور پر ایک پراپر لاک ڈاؤن لگا دیں. میں عرض کروں کہ ہم نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایک ٹائم لمٹ ہو 2 ماہ کی, 3 ماہ کی, کہ اگر 3 ماہ ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, 2 ماہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, تو اس کو مکمل طور پر اس وائرس کو روک دیا جائے گا, تو ہم اس کی طرف ضرور جاتے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا دیگر کسی جو ڈپارٹمنٹ ہے کسی میں کام نہ لیں, صرف ہیلتھ کو فوکس کریں. ہم ساری ڈیولپمنٹ روک دیتے, ہم پراپر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے, پوری کوشش کرتے کہ جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے گھروں تک ہر چیز پہنچائیں. جو کاروباری لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں ان کا بھی ہم جو نقصان ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنا سارا بجٹ ایک سائڈ پہ لگا دیں. لیکن 2 ماہ 3 ماہ اب اس کا حل نہیں ہے. اب ایک لمبا عرصہ ہے جب تک ویکسین نہیں آتی, اور اللہ کی مہربانی سے یہ ختم نہیں ہوتا, دعاگو ہیں کہ یہ ختم ہو, تب تک یہ چلے گا. تو اب ہر شعبہ جات کو کھولنا پڑے گا, لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ, اور اس کے لیے سب کو کہنا پڑے گا. اس پر عمل کیوں نہیں ہوا, لوگوں نے احتیاط کیوں نہیں لی؟ کہ جب ایک طرف سے بات آئے کہ جی اس کو سیریس نہ لیں, اس سے ڈریں نہ, تو پھر ظاہر پھر ہم کہیں کہ جی لوگ ہماری بات نہیں مانتے, تو لوگ کیسے بات مانیں گے؟ اگر چیف منسٹر سندھ اس کے لیے کہتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ جی ڈرا رہے ہیں. اگر چیف منسٹر ڈیلی آ کر ہیلتھ کی فگرز بتاتا ہے تو ہمارے یہاں کے اپوزیشن کے بھی اور دیگر جو ترجمان ہیں اور وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. یہ آنرشپ ہے, یہ ایک چیف ایگزیکٹو آف پروونس کی آنرشپ ہے کہ وہ ڈیلی آ کر اس پر بات کرتا ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو سیریس سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو لائٹ نہیں لیا, ہم نے اس کو فلو نہیں سمجھا, بلکہ ہم نے اس کو سیریس سمجھا. اس پر بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے.